خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 9 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ 27واں روزہ ہے، بعد نماز عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوشل میڈیا پر جو ہمیں سوالات آئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ ہے، قسمت پر رونا کسے کہتے ہیں؟ دکھوں سے مطلب آدمی تنگ آ کر نصیب کو روتے ہیں، یہ شاید محاورہ ہے، قسمت کو رونا، نصیب کو رونا، کہ جو نصیب میں تھا وہ ہوا۔ اللہ بہتر جانے اس کی کن معنی میں لیتے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں قسمت پر رونا، مجھے شعر یاد آ رہا تھا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ اب یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا تو ہے، جی ہاں، اب جس کو وہ عربی میں ہے نا کہ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کا کیے گا کوئی علاج نہیں ہے۔ فارسی ہے، خود کردارہ علاج نیست، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں، اپنے ہاتھوں کے کیے گا۔ سر دیوار میں ماریں گے تو سر تو پھٹے گا، اب روئے کہ مطلب سر کیوں پھٹا، سر دیوار میں کیوں مارا۔ کان کیوں بجتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد منور قبر انور میں امت کو یاد فرماتے ہیں۔ یہ غالباً اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ کبھی یہ آواز مبارک جو ہے کان میں آ جاتی ہے، اس سے کان بجتے ہیں جی، اور اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ وہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ صحیح، ایسا ہی ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی کہ لم ازل انادی فی قبری امتی امتی، میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی پکارتا رہوں گا۔ اور اسی کے تحت پھر امام اہل سنت نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور علماء نے کان بجنے کے وقت
درود پاک پڑھنے کو مستحب لکھا ہے. اسی طرح صلو علی الحبیب. رات مسجد بیت کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی، اس حوالے سے کچھ کالز ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں. હમણાં આપે મદની મુઝાકરામાં તરગીબ દેવડાવી મસ્જિદે બેતની, તો મેં પણ નિયત કરી લીધી છે. ઇન્શાલ્લાહ મારા ઘરમાં બી એક કમરો જે છે એ ખાસ મસ્જિદે બેત માટે. یہ میراث سنت کا حکم مارا تھا کہ مسجد بیت اپنے گھر کے اندر ان کی نیت کر کے میسج سینڈ کرے. الحمدللہ میں نے اپنی میراث سنت کے حکم پہ 2 اپنی جگہ اپنے گھر کے اندر مسجد بیت کی الحمدللہ نیت پیش کی. اللہ تعالیٰ اخلاص صاف فرمائے. پیارے پاپا جان، میں نیت کرتی ہوں کہ ہم اپنے گھر میں مسجد بیت بنائیں گے. مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا، امیر اہل سنت کی ترکیب دلائی ہوئی، یعنی کہ میں نے نیت کی ہے مسجد بیت بنانے کی اپنی گھر. میرا گھر زیر تعمیر ہے اور اس میں میلاد ہال بھی بناؤں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو اپنے گھر میں مسجد بیت بناتے ہیں تو کیا ان کو ہر روز 5 نمازوں کے لیے اذان بھی دینی ہوگی؟ یہ ارشاد فرما دیں. باپا الحمدللہ انہوں نے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ نماز کی جگہ بنائی ہے. کیا باقی عاشقان رسول بھی اسی طرح اپنے گھروں کو جب بنائیں تو اس میں پلان کریں، ڈیزائن کریں اس میں مسجد ایسی، یا وہ جو آپ فرما رہے تھے عارضی مسجدیں وہ بنائیں یا ایسی بھی بنا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد بیت بنا رہے ہیں آپ اسلامی بھائی. اچھا، اس میں جیسے اپنی مالکانہ حقوق یعنی اپنی اونر ہے جو وہ مسجد، اب جیسے کہ یہ کہا گیا کہ کیا مسجد بنائیں گھر میں، اس طرح تو مسجد بنائی تو جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ مسجد اگر وقف کر دی ہے تو پھر یہ کہ قیامت تک وقف رہے گی، پھر اس کو بیچ نہیں سکیں گے اور اس کو نہ بدل سکیں گے، تصرف نہیں کر سکیں گے اس میں. 7ویں آسمان تک، 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک فضا بھی ساری اس کی مسجد ہوتی ہے. تو اس کا یہ مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ نیت گھر کی مسجد، مسجد بیت اگر یاد نہیں رہتا، گھر کی مسجد، گھریلو مسجد. ویسے جیسے ایئرپورٹوں پر جا نماز ہوتی ہے، عوام بولتے ہیں مسجد لیکن وہ ہوتی ہے جا نماز. تو یا جائے نماز یا جا نماز، جا نماز اس کو بھی بولتے ہیں، اپنے مصلے کو بھی. تو جائے نماز، لیکن یہ کہ اس کا نام ہے گھر میں، تو مسجد بیت گھر کی مسجد. یہ مسئلہ خیال رکھیے گا، اس کو وقف نہ کریں کہ یہ میں مسجد بناتا ہوں. اگر آپ اونر ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اب مفتی صاحب مزید فرمائیں گے کہ یہ وقف کی صورت ہے یا کیا ہے. وہ وقف تو نیت کے ذریعے ہوتا ہے اور اپنی ملکیت بالکلیہ اس سے جدا کرنا ہوتی ہے. جی تو اور پھر یہ کہ گھر میں بنا کے وہ سب کے لیے اذن عام دے دے، اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. عام طور پہ اس طرح کسی کی نیت ہوگی نہیں کہ وہ یوں ایک تو وقف کر دے سب کے لیے، دوسرا یہ کہ آپ خاص طور پہ بتا بھی رہے ہیں تو یہ بعید ہے اس طرح کہ وہ جو مسجد ہوتی ہے اس طرح کی کوئی نیت کرے. پہلے مسجد کہتا رہے اس کو، لیکن وہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ گھر کی مسجد ہے اور یہ لفظ عام ہے تو اس لیے وہ حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن بہتر وہی ہے جو آپ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ یہ گھر کی مسجد. اچھا، اس میں 5 ٹائم اذانیں بھی نہیں دینی ہے؟ اذانوں کی نا ضروری نہیں ہے اذان دینا، اور نہ مطلب اس میں جماعتیں کرنی ہے. ہاں، جس کے یہاں مسجد نہیں ہے پورے شہر میں، جیسے اب پاکستان تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہیں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے نا. ہم کو اپنا تجربہ، جب ہم ہند کے دورے پر تھے، کار میں جا رہے تھے، 100-150 میل تک میرا خیال ہے مسجد، ہم گھبرا گئے تھے کہ نماز پڑھیں کیسے، کہیں مسجد نظر نہیں آتی تھی. کار جائے پھر پتہ نہیں، ہم گجرات میں تھے اس وقت شاید، اور کہاں جام نہیں، اوکھا یا کوئی، جیسے اوکھائی مہمان ہوتے ہیں، اوکھا یا کوئی اسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا شہر آیا تھا، پھر اس میں سے گزرے اور شاید اس میں ہم کو مسجد ملی اور ہم نے نماز پڑھی، ورنہ تو کہیں روڈ پہ اتر کے شاید تیمم کرنا پڑتا. لیکن مسجد مل گئی میرا خیال ہے وہ. یعنی تو اب ایسی جگہ پر اگر کوئی گھر ہے تو ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 100 میل تک ڈھونڈنے تو روز نہیں نکلے گا 5 نمازوں میں. تو کوئی شرعی ایسی مجبوری ہے کہ مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے، کوئی جیسا ہمارے جیسا ہے، میں تو مطلب کرسی پر بیٹھتا ہوں، یا کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے،
तो नहीं जा पाता पांचों टाइम नमाज में, या और कोई वजह है, जैसे सिक्योरिटी इशू भी, हमारा सिक्योरिटी इशू मेन है, तो वो अपने घर में अगर वो अजान देता है और पांचों टाइम नमाज पढ़ता है अजान है, तो बिल्कुल देनी चाहिए अजान, सवाब का काम है। लेकिन ये कि मस्जिद बैत की शराइत में से या उसके हुकूक में से ये नहीं कि उसमें अजान भी दी जाए, उसमें नवाफिल पढ़े जाए। बाकी फर्ज नमाजें तो बाजमात मस्जिद ही में पढ़नी है, मस्जिद बैत बना ली, ये इसके लिए आप इसी में जमात में पांचों टाइम करते रहे, ये नहीं है। औरतें नमाज पढ़ें इसमें, जब इस्लामी बहनें एतिकाफ के दिन आएंगे तो एतिकाफ करें, इस्लामी बहनें तो सारा साल इसमें जब चाहे एतिकाफ कर सकती है। मस्जिद बैत बना ली ना, इस्लामी बहन के लिए एडवांटेज है, इस्लामी भाई के लिए नहीं है, कि अगर जो नमाज पढ़े, जोर पढ़े, असर पढ़े, इशा पढ़े, फजर पढ़े, एतिकाफ की नियत कर ले, तो जितनी देर मस्जिद में रहेगी एतिकाफ का सवाब मिलेगा। अब कोई दीनी किताब पढ़नी है तो इधर उधर पढ़ रही है, इसके बजाय अपनी कुर्सी उठा के ले आए, अगर कुर्सी पर ही बैठना है मस्जिद बैत में बैठ ले और वहाँ किताब पढ़ती रहे, एतिकाफ की नियत भी करे तो एतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। तो इसके लिए फायदा ही है, सारा साल फायदा है। और 10 दिन का एतिकाफ भी उसी में होगा, इसका मस्जिद बैत में ही करना है उसको, इस्लामी भाई नहीं कर सकता, नफल एतिकाफ भी नहीं कर सकता, रमजान शरीफ वाला एतिकाफ भी मस्जिद बैत में घर की मस्जिद में नहीं कर सकता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये हमारे मुफ्ती हसन साहब के मामू अब्दुल कादिर अत्तारी, उन्होंने अपने घर पे बनाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे पहले से भी कई जगह घरों में मस्जिदें हैं, लेकिन दर के इतनी नहीं है। अब अल्लाह करेगा तो इसमें इजाफा हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएंगी, मस्जिदें बढ़ जाएंगी इंशाअल्लाह, बल्कि बहुत बढ़ेंगी। इतनी शोहरत ही नहीं है ना घरेलू मस्जिद की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये पूछना चाह रहा था कि हज़रत साहब, जैसे कि हम जैसे दुनिया में काम काज करते हैं, यहाँ पे मेहनत शक्कत, जैसे कि सुबह के जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, काम काज हम कर रहे हैं, तो जन्नत के अंदर भी हम काम काज करेंगे, यहाँ पर फारिग होंगे? जन्नत में अरे कोई नौकरी धंधे तो नहीं होंगे कि नौकरी भी करे आदमी, मशीनें भी चलाए। वहाँ का तो ऐसा है कि वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, जो ख्वाहिश होगी वो पूरी होगी। वो वाक़या है हदीस पाक में, सही हदीस में, कि अंसार और मुहाजिरीन बैठे हुए थे आपस में, तो किसी ने अर्ज़ की कि क्या जन्नत की नेमतों का तज़किरा हो रहा था, तो उनमें से किसी ने अर्ज़ की कि क्या जन्नत के अंदर खेती बाड़ी भी होगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक तमन्ना करेगा कि मुझे खेती बाड़ी करनी है, तो वो अल्लाह पाक उसको इजाज़त देगा, और होगा ये कि थोड़ी देर के अंदर वो खेती भी बन जाएगी, कटाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और फिर गालिबन उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज हैं कि इब्ने आदम तू शेर नहीं होगा, या इस तरह की कोई बात है। तो उस पर जो मुहाजिरीन थे उन्होंने कहा कि वो अंसार ही में से कोई होंगे, क्योंकि हम लोग तो खेती बाड़ी नहीं करते। माशाअल्लाह। वाकया मदी चैनल पर सुनाया था कि एक आदमी की टांग टूट गई थी, तो उन्होंने बताया कि एक दफा चिड़िया की टांग पर रस्सी बांधकर खींची थी तो उसकी टांग टूट गई थी, तो उसकी माँ ने ये बद्दुआ दी थी। तो ये वाकया अगर आप सुना दें अपने मखसूस अंदाज में, तो अल्लाह करे किसी को नसीहत हो जाए, और आमीन, दुआ में याद रखिएगा। ये एक मतलब मैंने के शख्स था, उसने अपना बचपन, उसकी टांग कटी हुई थी, उसने बचपन का वाकया बताया कि एक चिड़िया दीवार की दरार में दाखिल हो गई। नहीं, मैंने एक चिड़िया की टांग में डोरी बांध ली खेलने के लिए, तो फिर वो चिड़िया जो थी हमारे घर की दीवार की दरार में घुस गई। अब उसको निकालूं कैसे? मैंने वो डोरी खींची, धागा खींचा तो वो चिड़िया की टांग उसकी टूट कर आ गई। तो मेरी माँ ने देखा तो वो फड़क गई, तड़प कर उसने कहा कि अल्लाह तेरी टांग तोड़े, इस बेज़बान की तूने टांग तोड़ दी। तो बस ये कि माँ की बद्दुआ इस तरह रंग लाई कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए सफर पर था,
اور بڑا ہو کر جب میں نے سفر کیا تو راستے میں غالباً سواری سے گرا یا کوئی چوٹ آئی، تو اس طرح مطلب میرے ٹانگ زخمی ہو گئی یا میری ٹانگ میں کوئی پھوڑا نکل آیا، اور میں کسی شہر جب پہنچا تو وہاں طبیبوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج سوائے اس کے نہیں کہ یہ ٹانگ اب کاٹنی پڑے گی، جیسے ہمارے شوگر کے مریضوں کی کاٹ دیتے ہیں، تو وہ ٹانگ طبیبوں نے اس کی کاٹ دی، اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی۔ ماں باپ کی صرف دعا لینی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، بات بات پہ بول تو پھٹ پڑے، تو تباہ ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھے۔ اب جنازہ اٹھے گا تو روئے گی بھی، تو ماں ہی تو روئے گی سب سے زیادہ پھٹ پھٹ کے، یا اس کو یہ پھٹ پڑے گا یا کچھ اس کو ہو جائے گا تو پھر بھی ماں روئے گی، رونا بھی آپ کو ہی پڑے گا، تو اپنے رونے کی کائی کو دعا کرتے ہیں، ہنسنے کی دعا کرے نا۔ اللہ تجھے 7 حج نصیب کرے، پھر تنگ کرے بچہ، اللہ تجھے 12 حج کرائے تو خوش ہو جائے گا، ہاں ہنس پڑے گا، قدم پکڑ لینی ماں تیری دعا بیڑا پار انشاءاللہ، میں تم کو بھی لے جاؤں گا۔ تو یہ بولنے کی باتیں ہیں، سب جب گھومتی ہے تو یہ سب باتیں یاد نہیں آتی ہیں۔ تو اس طرح ماں کو چاہیے کہ دعا دے، غصے میں بھی بد دعا نہ دے، دعا دے دے، اللہ تجھے سکھی کرے، بیٹا میرا خیال رکھ، بس میری طبیعت خراب ہے، اگر طبیعت خراب ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے تو اس طرح مطلب اس کو دے دعا، بد دعا مت دے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کتنی تسلی ہے کہ وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح لوگ اس بات کے لیے کہتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہم مانگ رہے ہیں، تو ان کو بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ اگر اسی طرح بد دعا قبول ہو جائے جیسے تم کرتے ہو تو کوئی بھی بچے نہیں، نکل ہی جاتی ہے منہ سے۔ یہ زیادہ تر عورتوں کے نکل جاتی ہے، عام آدمی نہیں، مردوں میں اتنی مردوں میں کم ہوتا ہے۔ اتار کی چوکھٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے، مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے۔ باپا جان آپ کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ باپا جان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، آپ کو عید برڈے مبارک ہو۔ پیارے باپا جان آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے اور چھوٹے دادا میری دعا فرما لیں۔ آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آخر میں مفتی نویس صاحب کی بیٹی تھی سب سے آخر میں، آخر میں مفتی نویس صاحب کی بیٹی تھی سب سے آخر میں۔ ماشاء اللہ سب کے روزے قبول فرمائے، آپ کو بھی، آپ کے امی ابو کو، سب کو مبارک ہو، اور ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے بچے آئے، اللہ پاک سب کو عالم دین بنائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ مبلغہ بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹنڈ کروانا، سر منانا، بالکل ہی یہ سنت مبارکہ ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ سر منڈوانا جو ہے نا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے ثابت ہے، جسے حج آپ نے فرمایا، تو اب احرام اتارنے کے لیے یہ کہ سر منڈوانا ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے لیے سر منڈوایا جاتا ہے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سنت بھی ہے لیکن یہ واجب ہے سر کو یعنی کہ حلق کروانا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے باہر ہونے کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آپ نے سر اقدس کے سارے بال منڈوائے ہوں۔ البتہ جائز ہے، لیکن بہتر وہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال رکھے۔ اب آج کل آدھا سر وہ منڈواتے نہیں ہیں، مشین پھرواتے ہیں اور تھوڑے سے بال اوپر رکھتے ہیں،
ये भी सुन्नत नहीं है। सुन्नत पूरे बाल, जुल्फें कहीं से भी, यहाँ से भी नहीं काटे, बाद लोग यहाँ से काट देते हैं और जुल्फों जैसी कट बना लेते हैं। तो ये भी कोई फैशन का कट होगा। जुल्फें पूरे बाल बीच में से कहीं भी हल्के ना करे और कटिंग भी ना करे, यहाँ से कलमों से ये यूं मुड़ के चले जाएंगे और आका के गेसों की अदा करने की सादत मिलेगी, सवाब की नीयत होगी, सवाब भी मिलेगा, सुन्नत की नीयत से रखेंगे। ना बाल बड़े बड़े बात लोग रखते हैं फैशन के लिए, कोई पोनी वगैरह बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो इनको भी ज़रा सवाब नहीं मिलेगा। तो पोनी बनाना तो वैसे जायज़ भी नहीं है, औरत की ये मतलब मुशाबत है, बनानी भी नहीं चाहिए, तौबा करनी चाहिए। इसमें ये भी समझाना पड़ेगा कि ये जो है ना हिस्सा, ये इस हिस्से को क्या करते हैं, इस हिस्से को ये चिपका रहे यूं, ये यहाँ से नीचे तक भी अब चलने लगा है निज़ाम। यानी ये दाढ़ी वाले जो ना, पूरी दाढ़ी वाले, इन्होंने भी ये पता नहीं इनको शायद इल्म की कमी है क्या है, तो ये इसको भी कुछ चिपकाना इनको यूं लगता है कि ये इधर हो, और आपको यहाँ से इनकी दाढ़ी यूं चलती हुई नज़र आएगी। तो ये शायद यहाँ तक मशीन या कैंची लेकर आते होंगे ताकि ये हिस्सा हमारा उभरा हुआ ना रहे। हाँ, ये सही बात है, मैंने महसूस किया है। तो ये कलम जो है ना, ये हड्डी उभरी हुई के ऊपर सर के बाल हैं, और ये उभरी हुई हड्डी के ये साथ जो बाल है, सब के सब दाढ़ी के हैं। एक बाल भी नहीं ले सकते इसमें, एक मुट्ठी के बाद ले सकते हैं, पूरी एक मुट्ठी हो गई तो अब ले सकते हैं, लेकिन लोग ले रहे हैं, सही है नहीं, ये और दाढ़ी पूरी नजर आती है इनकी, नहीं पूरी यहाँ से, लेकिन यहाँ से लेकिन इधर से चिपका देते, जैसे यूं आपको चिपका देते हैं, काट देते हैं। ये बिल्कुल इनका शायद मिजाज ये बन गया है कि ये बिल्कुल चिपका हुआ होना चाहिए, शायद कोई फैशन चला है, मुझे ऐसा अंदाजा है किसी फिल्म एक्टर ने किया होगा कि ये ना ये सब चिपका हुआ हो, और यहाँ से ये बिल्कुल दाढ़ी जो इनकी चल रही होती है, तो ये देखा है। और इस पर हमारे एक दारुल अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब है, इन्होंने भी तवज्जो दिलाई थी कि इस तरह का निज़ाम जो चला है, इसमें अल्लाह ने करम किया है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की अल्लाह ताला ने सादत अता की है, तो फिर उसको इस तरह मतलब के करना। फिर इसमें जवाब ये देंगे, यार सब पता नहीं चला, नाई ने कर दिया। अबे नाई ने गर्दन पे छुरी नहीं फेरी, नाई ने कोई गर्दन पर कैंची नहीं लगाई, मतलब नाई ने कुछ भी नहीं किया। नाई को अगर आप मना कर देंगे यार इसके नीचे नहीं जाना, तो बेटा नाई थोड़ी जाता है। क्या लगता है आपको? तो जरूरी है कि नाई के पास जाए? मतलब यानी कि इतनी बड़ी आका की सुन्नत जिसका हुक्म वाजिब है, ये नाई के हवाले कर दिया। नहीं करनी चाहिए। कोई अल्लामा साहब तो ये काम करेंगे, बाल कटवाने के लिए तो वो नाई करेगा, और नाई के पास आमतौर पे इल्म कितना, तो इसलिए वो, मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी मैंने नाई को अपनी दाढ़ी सौंपी। नहीं बाबा, याद नहीं है। मुझे सौंपनी चाहिए ना दाढ़ी सौंपनी, तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। जुल्फे भी हम तो सारे जा भी नहीं सकते, और जब जा सकते थे तब से बहुत पुराना, मैं तो खुद अपनी 12 मैंने अपनी जुल्फे खुद अपने हाथ से बनाई है, या वो सुतली लेकर, डोरी लेकर पूरे यूं पहले कंघी कर ले, बाल ये ऊपर आ गए, अब ये आधे कान तक, पूरे कान जो सुतली से यूं दबा दिया, वो कैंची से, अच्छी कैंची हो, बाल काटने की कैंची आती है, इससे यूं तरकीब से काट लिया। तो मैं तो काट लेता था, फिर यूं कैंची से ये गुद्दी के बाल और ये भी संभाल लेता था। तो खैर अब तो इस्ताई भाई मेरे साथ हैं, ये काट देते हैं, हम लोग तरकीब बन जाती है। लेकिन एक तादाद तो है ना, खर्चा भी बच जाता है, एक तादाद तो जो जाती है, एक तादाद तो जो नाई के पास जाती है, बाल बनाती है, जो भी एक मुट्ठी दाढ़ी वाले भी जाते तो है नाई के पास। तो अगर ये नाई को कह दे गया भाई इसके नीचे आपने जाना नहीं है, बस पहले से आप सही है, नाई की हिमायत कर रहे हैं बार बार कि नाई हड़ताल न कर दें, ये हम हमारा धंधा रोक रहे हैं। मेरी मुराद ये नहीं है, मुश्किल ये है कि जुल्फे भी बना नहीं सकते नाई, इसका भी तजर्बा मुझे नहीं बना। और साईं भाई बोलते हमारे को ऐसा नाई नहीं है जो जुल्फे बनाए। तो फिर ये कि असल मैंने सुन रखा था कि जो अगर ये गलत फहमी ना हो तो मुहद्दिस आदम पाकिस्तान नहीं, शायद मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुन रखा था, शायद इन्हीं के बारे में, कि अपने मुबारक हाथों से आप जुल्फे बना लेते थे। इस पर मैंने फिर प्रैक्टिकल किया तो मेरा भी मतलब काम चल जाता था, ये मुझे याद पड़ता है ऐसा कुछ। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान इब्न इमाम अहमद रजा खान रहमहुल्लाह, आला हज़रत के शहजादे।
यूं मतलब है कि ये जुल्फे अगर कोई बना सकता है नाई तो उसी से बनवाई जाए, बेशक आपकी मर्जी है। वो अपने हाथ से कौन मतलब शर्माते होंगे ना कि घर में सब बोलेंगे कि आज हम का धंधा शुरू करने वाला, दुकान खोलने वाला है, मजाक उड़ाएंगे। तो ये मजाक उड़ाएंगे तो ये नाई का काम बनेगा, इसके बाद जाएंगे। मजाक उड़ानी नहीं चाहिए, दिल आजारी होगी, गुनाहगार। अभी ये ख्वाहिश रखना कैसा कि मेरा शोहर मेरे कब्जे में आ जाए, तौबा, सोशल मीडिया पर आया। नहीं, ये तो गुनाह का काम है। अल्लाह पाक ने औरत का हाकिम शोहर को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है। अब औरत चाहती है मैं इसका हाकिम बन जाऊं, ये तो बज़ाहिर तो हुक्म कुरान के खिलाफ जा रही है। इसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये आम है। इसके लिए तावीज़, दौरे, जादू, इसके बाबा जी भी करते हो बाजे से, या पैसे खींचते हो कि जा ये कर ले, ताबे हो जाएगा। बाहर वेस्टर्न मुल्कों में एक जुमला कहा जाता है, मेरा शोहर मेरे पाँव के अंगूठा। एक तो होता पाँव का जूता, तो पाँव का अंगूठा। हमारे यहाँ पाँव की जूती औरत के लिए कहते हैं। वो शोर कहते हैं, वो भी जाहिर है कि उसको भी दुरुस्त नहीं कहा जाएगा कि औरत को पाँव की जूती बना के रखो। तो ही ना दिल आजार बात है, और वो अंगूठा भी जाहिर दिल आजार बात है। हर एक को अपने शोहर के भी हुकूक हैं, औरत के भी हुकूक हैं, सबके अपने अपने हुकूक हैं और वो अदा करने होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद साद रजा अत्तारी शेखुपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल है कि मैंने जुल्फ़ों के बारे में पूछा था कि जुल्फ़ें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए और कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि आधे कान तक कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने तक जुल्फ़े मुबारक वो मौजूद हैं हदीस पाक में। तो काइंडली मुझे ये इरशाद फरमा दें कि क्या ये सही है, क्योंकि हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि जो जुल्फ़े मुबारक हैं वो आप की ज़्यादा से ज़्यादा कंधे तक होती थी, कंधों से नीचे नहीं होती थी। तो बराह करम मुझे इसका जवाब इरशाद फरमा दें। फतवा रज़विया शरीफ में, बाहर शरीयत में तो इसी तरह लिखा हुआ है कि आधे कान तक, पूरे कान तक, या इतनी बढ़ाना कि कंधों से, शोल्डर से छू जाए, टच हो जाए, कि इससे नीचे ना बढ़ाएं कि ये फिर औरतों की तरह के बाल हो जाएंगे जो कि हराम है। कंधों से ऊपर रहने जरूरी है, इससे नीचे ना जाएं। और औरत के लिए कि औरत के कंधों से नीचे रखने जरूरी है। जब बढ़ जाए, अब आए नहीं वो अलग बात है, काट कर अगर कंधों से ऊपर करेगी तो ये मर्दों की तरह के हो जाएंगे, और इस तरह ये कि औरत गुनाहगार होगी, और मर्द अगर कंधों से नीचे रखेगा तो गुनाहगार होगा। तो ये जिसने आपको सीने का कहा शायद उसको कोई गलतफहमी हुई होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के मंजूर नज़र मुफ्ती हसन साहब की बारगाह में अर्ज़ हुज़ूर ये इरशाद फरमा दीजिए कि हम पर कुछ चांदी है और कुछ सोना है और उसकी रकम जो है ये निसाब तलक पहुंच चुकी है, तो क्या इस सूरत में ज़कात हम पर फ़र्ज होगी? लाइन तैन का ना शर्मा रहे होंगे। देखें, अरे जवाब तो देते हैं। कुछ चांदी और कुछ सोना, तो अगर तो ये मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाती है तो ज़कात की शराइत पाई जाने की सूरत में इनके ऊपर ज़कात होगी। और अगर सिर्फ सोना है और वो 52.5 तोला चांदी से कम है, 7.5 तोला से कम है, तो फिर इस सूरत में इस पर ज़कात नहीं है। और अगर 7.5 तोले से कम है लेकिन इसके साथ कुछ चांदी है या बेचने का कुछ सामान है या ज़रूरत के अलावा कुछ रकम है,
تو اس کو ملا کر اگر یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اپنے بھائی وغیرہ کو بیٹی گود دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گود لینا تو جائز ہے بچہ، البتہ یہ ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں اس کی کچھ احتیاطیں موجود ہیں، اور عام طور پہ اس میں بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں گود لینے کے مسائل کو ملاحظہ کر لیا جائے۔ محمد سرفراز اتاری، خانقاہ ڈوگرہ، ضلع شیخ پورہ سے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر قضاء عمری ہے تو اس صورت میں وہ کیا دوسری نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، یا پھر اس کے کوئی رمضان شریف کے روزے قضاء ہیں تو اس کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جو نفل حدیثوں میں جن کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے کہ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو جس پر قضاء عمری ہے وہ یہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کیونکہ اس کا وقت متعین ہے، فکس ہے، اس کے بعد یہ نہیں پڑھ سکے گا۔ تو باقی دیگر نوافل ہیں جو مطلب حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، تو اس طرح کے نوافل نہ پڑھے بلکہ قضاء عمری پڑھے۔ اب جیسے ظہر کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، سنت 2 فرض کے بعد سنتیں 2 اور نفل، یہ پڑھے کہ یہ نفل بھی حدیثوں میں ہے۔ اسی طرح روزے کہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت آئی حدیث میں، 27ویں روزے کا تذکرہ ہے، یہ روزے نفل بھلے رکھیں، اور اس کے علاوہ فرض دیگر نوافل نفل روزے ان کے بجائے یہ فرض روزے رکھیں، لیکن اس میں فرض میں یہ کہ پہلے جلدی جلدی قضا کر لے، لیکن یہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے، مفتی صاحب مزید فرمائیں گے، کیونکہ وہ فکس ہے، اس کے بعد تو ملیں گے نہیں وہ۔ جی اس کے مطابق تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ کچھ صریح جزیہ تو نوافل کے بارے میں ہی ہے کہ جو مخصوص ہیں وہ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی اہموں کے الفاظ ہیں کہ جو دوسرے نوافل ہوتے ہیں اس سے بھی اہم جو ہے وہ قضا نماز کا ادا کرنا ہے، تو یہ جو وقتی ہیں ان کو تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو نوافل جو روزے ہیں، ظاہر ہے کہ وقت نکل جائے گا تو اب ان کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، تو ان کو رکھ لے، اس کے بعد پھر قضا رکھ لے۔ Mudah selenting mudah tiai जो सवाब के दिया तो आई मुझे फैमिली ने मुला करे मगफिरत की दुआ करो। पापा जान आपको 26 शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैंने पहला रोजा रखा है, मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए मगफिरत की दुआ फरमा दे। पापा जान आपको बड़ी रात मुबारक हो। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी कहल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। خدا کی رحمت ہے، اتار 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 خدا کی رحمت ہے۔ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بچے، بڑی پیاری پیاری ادائیں صدائیں سنا رہے تھے۔ اللہ کریم سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ امام صاحب کو دعا نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ اردو میں کرانا چاہیے یا عربی میں؟ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت جو نمازیوں کی ہوتی ہے انہیں عربی کی دعاؤں کے ترجمے پتہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اکثر جگہوں پر دعا عربی ہی میں مانگی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ فرضوں کے بعد جو دعا مانگی اللہم انت السلام،
تو یہ تو حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، سنت ہے یہ. تو یہ تو عربی میں ہی مانگے. رات فاتحہ ثانی جس کو بولتے ہیں سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، تو اس میں اختیار عربی تو سب سے افضل زبان ہے. پھر قرآن و حدیث کی دعائیں اس میں عام طور پہ مانگی جاتی ہیں جن کو دعائیں معصورہ بولتے ہیں. تو یہ بھی مطلب حصول برکت کے لیے مانگنا اچھا ہے. تاہم یہ کہ اس وقت ایسے دل کے جو جذبات ہیں وہ اپنی زبان میں بھی مانگتا تو اچھا ہے. تو اب جہاں اردو ہے وہاں اردو، انگلش ہے وہاں انگلش، جو ان سی زبان ہے. تو اس میں بھی اگر امام صاحب یہ دعائے ثانی میں دعا مانگیں گے نا، دعائے ثانی، فاتحہ ثانی یعنی دوسری دعا، تو وہ شاید نمازی رکنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اب میں نے جمعے کی نماز کے بعد مختصر اردو دعا مانگنی شروع کی نگران شورا کی ترغیب پر. تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اردو میں جیسے ہی دعا شروع کی نا تو بعض لوگ جاتے آتے رک کر بیٹھ گئے اور دعا میں شریک ہو گئے کہ عربی میں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ بھی اللہم انت السلام کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن وہ تو چھوڑنی نہیں ہے کہ وہ سنت ہے. تو فاتحہ ثانی جو ہے دوسری دعا، اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اردو ہے، پنجاب میں جہاں پنجابی مقتدی ہوں بھلے پنجابی میں مانگے، سندھ میں سندھی میں مانگے، اور مانگتے بھی ہوں گے. تو جہاں جو زبان لوگ سمجھتے ہیں، تو اگر آپ جیسے کہ کوئی بیمار بیٹھا ہے اور آپ یہ بولیں گے نا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس کی دل جوئی بھی ہوگی کہ ہمارے لیے بھی دعا ہو گئی. یا اس کے مرض کا نام اتفاق سے آپ لے لیں گے. بعض وقت اتفاق ہوتا ہے کہ مرض کا نام آدمی لیتا ہے لیکن وہی مرض اس کو ہوتا ہے، اس کو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے آج تو دعا ہوگی. یہ فائدہ تو ہے اردو میں دعا مانگنے کا. دعا ثانی میں دوسری دعا میں بھلے ایک آدھ جامع دعا مانگ لے عربی کی بھی، زیادہ طول نہ دیں. زیادہ طول دیں گے تو لوگ پھر ہو سکتا ہے آدھی دعا میں اٹھ کر چلے جائیں گے. اتنا ہو کہ لوگ جس سے گھبرا نہ جائیں. مختصر سی دعا ہو اور وہاں کی مقامی زبان میں بھی ہو تو یہ مشورہ سمجھ میں آتا ہے. اماموں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور امام صاحبان سن رہے ہیں تو اگر اس کو فالو کریں گے تو اس میں لوگوں کی خوشی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ یہ دعا میں زیادہ دل لگے گا ان کا. جو ہمارے انگلش کنٹریز کے اندر جو امام اسلامی بھائی ہیں، میں نے ایک جگہ چند دن وہاں رہنا ہوا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا جب موقع ملا تو امام صاحب سے یہی عرض کی تھی کہ آپ عربی کے ساتھ وہاں انگلش میں دعا کریں، کیونکہ وہ مختلف انگلش کنٹریز کے لوگ جماعت کے لیے آتے ہیں. تو اردو میں آپ دعا کریں گے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گا. تو یہ سمجھ گیا تھا کہ آپ اردو کا بول رہے ہیں کہ اردو میں کرتے ہوں گے امام صاحب. انگلش نہیں آتی ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اتنی آتی ہے، اتنی فاسٹ پھر ڈرتے ہوں گے ٹوٹی پھوٹی. جیسے میں انگلش نہیں جانتا، اب میں بولوں تو لوگ رونے کے بجائے ہنس پڑے، اس لیے وہ اتنی ماشاءاللہ کر لیتے ہیں امام. ہمارے مبلغین وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن توجہ دلانے کی تھوڑی سی، جیسا ابھی آپ نے توجہ دلائی نا، توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ مقتدیوں کی رعایت رکھیں. پشتو میں دعا کریں. مطلب ہر زبان جہاں جون سی زبان ہو نا وہاں دعا مانگیں، لوگوں کو بڑا سکون ملے گا. اور لگ نماز کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے بعد یار یہاں امام اچھا ہے، ہماری زبان میں دعا مانگے گا، ہماری یہ پریشانی. تو جو جیسے بے اولادی سے لوگ تنگ ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگو جی، مولوی صاحب مریضوں کے لیے دعا مانگو، بیماروں کے لیے دعا مانگو، یہ کرتے رہتے ہیں. ہاں تو اس لیے وہ اگر یہ دعائیں مخصوص جو ہے نا یہ آپ کرتے رہیں گے تو جن کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بھائی اسی دائرے میں ہوتے ہی ہے. کوئی روزی کی برکت کی دعا چاہتا ہے، کوئی نوکری پکی ہونے کی دعا چاہتا ہے، کوئی اولاد کی، کوئی بیٹے کی، کوئی بیمار کی، تو اس طرح قرضے کی. تو یہ مخصوص دعائیں مانگتے رہیں گے تو بہت سارا طبقہ جو ہے نا اس کے دل میں خوشی داخل. وہ اپنی کیفیات پر بس اب آمین کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ میرے اس پہ بات آ جائے، اب اس کی آمین ویسی. اپنے سالانہ اجتماع میں دعا ہوتی ہے نا، اس میں کسی نے مجھے کوئی لیٹر لکھا تھا، پہلے کی بات ہے کہ میں اردو میں بولا میرا دل چاہتا تھا کہ میری فلاں بیماری ہے، ابھی تک میری بیماری کا نام نہیں لیا، تو آپ نے میری بیماری کا نام لے لیا. اب یہ اس نے تو بنا دی میری کرامت، حالانکہ یہ کرامت نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اتفاق ہے کہ ایک مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ بیماریاں عام طور پہ لوگوں کو ہوتی ہیں.
تو اب میں نے کینسر کے لیے دعا کی تو اب اس کو بھی کرامت بولو، کرامت صاحب سستی وہ سستی ہو جائے گی. یہ کینسر تو کتنی عام ہے بیماری. اب کسی کو کورونا کا مرض ہے بیچارے کو، اور میں نے کہا کہ یا اللہ کورونا کا مریض ٹھیک ہو جائے. تو بولے یار با کرامت شخص ہے، میں چاہتا تھا کہ کورونا کے لیے دعا ہو، اس نے کی. اب اس نے سنی ہوئی پہلی بار، حالانکہ میں بار بار دعائیں مانگتا ہوں کورونا کے لیے. تو یوں کھینچ تان کے بالکل یعنی کہ لوگ کرامت بنا دیتے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو دعا ہے نا، پریشانی دور ہونے کی دعا، بیماری سے بچنے کی دعا، یا بیماروں کو شفا ملے، تو جو فیضان سنت میں جو ہے درس کا طریقہ، تو اس کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو جو اس طرح کی دعا یعنی دیکھنا چاہے سیکھنا چاہے تو وہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مختصر الفاظ میں آپ کو مل جائے گی دعا انشاءاللہ. انشاءاللہ. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک ملازم ہے، مالک اسے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، ساتھ ہی مسجد ہے 2-3 گھر چھوڑ کے، تو کیا مالک پہ ایسا وہاں پہ کام کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ذرا ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. جماعت اگر واجب ہے، ایسی صورت ہے مسجد بھی ہے قریب، تو واجب کا ترک نوکری کی وجہ سے کرنا یہ خود ناجائز ہے. تو ایسی نوکری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں گناہ کرنا پڑتا ہو، کمپلسری ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. پھر اس مالک کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے، نرمی اپنے حال پر نرمی کرے، ورنہ خود بھی اس کا عذاب ہوگا نا اس کو کہ یہ نماز سے روکتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ صفت ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کی بیان ہوئی، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. جماعت سے نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑی بھلائی ہے. ولید بن مغیرہ بھلائیوں سے روکتا تھا. مسلمان کا کام بھلائی میں تعاون کرنا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی. یہ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں مطلب انہیں سیٹھ کو چاہیے، ہر سیٹھ جو بھی سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کو نماز کی بالکل چھوٹ دیا کریں، اور تھوڑا جلدی چھوڑ دیا کریں کہ اطمینان سے وضو کر کے وہ پوری جماعت پانے میں کامیاب ہو جائے. کڑکڑ نہ کیا کریں کہ نماز نہیں اتنی دیر لگا دی اتنی. اور ملازم کو چاہیے کہ زیادہ دیر نہ لگائے، کہ پھر یہ کہ جماعت سے ہی روک دیا جائے. جو واجبی ٹائم ہے جس میں اتنا لگتا ہے، باقی نفلیں وغیرہ پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے تو آ کر دکان پہ پڑھ لیں موقع ملے تو، وہ بھی سیٹھ کی منظوری سے. اس کے کام میں حرج نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں طرف سے اگر تھوڑا تھوڑا جھکیں گے نا تو صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر بھی اگر سیٹھ نہیں پڑھنے دیتا تو پھر نوکری جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عموماً 1 سے 2 لنچ اور ظہر کا وقت زیادہ تر دیا جاتا ہے. تو 1 سے 2 میں کوئی لنچ کرنا چاہے اور ظہر پڑھنا چاہے تو وہ ہمارے عموماً 1:15 بجے 1:30 بجے ظہر کی جماعتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ خیر فرمائے. 1 گھنٹے میں اگر چاہے تو نماز بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی بھی ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے. کھانا بھی کھاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.